بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فضائل اعمال میں سے کیا ہے جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ دوسرا باب ہے حکایت صحابہ میں سے، باب دوم ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا گیا تھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر، ٹھیک ہے، تقوی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کا بیان ہے، ان کی کیا حالت ہوتی تھی اللہ رب العزت کے معاملے میں، متقی پرہیزگار۔ یہ تو تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے صفات، ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان کو حاصل تھا۔ چھٹا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو۔ یعنی خلیفہ تھے نا، مار سکتے تھے۔ وہ شخص چلا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے، تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، یہاں تک جو اسد الغابہ میں کتاب ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، وادی حرہ، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، ٹھیک ہے، وادی حرہ یا وادی حرہ یہ وہی جگہ ہے غالباً جہاں پہ بہت زیادہ مدینہ میں ظلم ہوا، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ سیاہ ہے جگہ، وہاں پہ کالے پتھر ہیں، سیاہ، جیسے جہاں سیاہ کارنامے ہوتے ہیں نا، پھر وہاں پہ جگہ اکثر سیاہ ہو جاتی ہے۔ تو مدینہ کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر ظلم کیا، قتل کیا گیا، زیادتی کیا گئی، میرے خیال سے وہی جگہ ہے۔ تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کرے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ یعنی دیگچی میں کیا تھا؟ پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درم لیے، اور غرض اس بوری کو خوب بھر لیا، نہیں صحیح دبا دبا کے بھر لیا، اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔
میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا۔ اس کو چلانا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو چلانا یا پکانا، ادھر کیا ہونا چاہیے، شروع، یعنی وہ مقصد یہ ہے کہ آگ جلانا شروع کر دیا، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا، یعنی چلانا اس طرح بھی ہے۔ دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی، اس کو چلانا شروع کر دی، اس طرح مطلب ہلانا شلانا بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ چلانا ہی لکھا ہو۔ چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجان مطلب بڑی گھنی داڑھی سے دھواں داڑھی سے نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ حریرہ سا بچوں کے لیے وہ کہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، دلیا شلیا، اس قسم کا بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا، بچوں کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچہ تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر رضی اللہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو یعنی بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ سورۃ کہف 15ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں میں ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہ 2 رکوع پڑھے جائیں نا تو کھڑا نہیں ہو جاتا، کہتے ہیں مولوی صاحب مہربانی کریں، ایک پہ ہی گزارا کریں۔ فجر کی نماز میں سورہ ملک برداشت نہیں کرتے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا پڑھتے ہیں، سورۃ طٰہٰ بھی آدھے سپارے کی ہے، سورۃ طٰہٰ بھی 16ویں سپارے میں آدھا سپارہ پورا ہی ہے سمجھ لو۔ سورہ مریم پہ سورہ آدھا ہوتا ہے سپارہ تقریباً، ٹھیک ہے، اور سورۃ طٰہٰ سے لے کر آخر تک پورا آدھا سپارہ پڑھتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے یہ انہوں نے پہلی رکعت کا لکھا ہو، اس پہلی رکعت میں سورۃ کہف پڑھتے ہوں، دوسری میں سورۃ طٰہٰ پڑھتے ہوں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں پڑھتے ہوں تو کتنی لمبی نماز ہوگی، آدھا گھنٹہ تو لگتا ہوگا، اور ہماری طرح اتنی تیز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ مقصد بہرحال یہ ہے کہ نمازیوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ضروری نہیں کہ تکلیف دی جائے۔ ایک تو نمازی کی تکلیف ہوتی ہے ان کو کھڑے ہونے میں، تو پھر کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ کو پتہ ہے پیچھے بہت بڑا بندہ ایسا کھڑا ہوا ہے جو زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث کے اندر پھر اور بھی مضمون ہے، رعایت کا بھی خیال رکھنا ہے، امت کا رعایت کا خیال رکھنا ہے، ہلکی نماز پڑھانی ہے۔ حدیث میں کیا ہے، نماز امام کو چاہیے ہلکی پڑھائے، ہلکے نہیں ہلکی۔ ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ بوجھ نہ ہو، بہت زیادہ وہ مطلب مشکل نہ ہو، یہ نہ ہو ایک دن آئیں تو اگلے دن گئے نہیں ادھر نہیں پڑھتا، مسجد نہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یعنی فرض قرات سے کچھ اوپر تو آیتیں پڑھیں، ورنہ آدھا رکوع پڑھ لیں۔ فجر میں زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی، ٹھیک ہے جی۔ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدہ یہ ہے، اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ پشاور کے واقعہ میں جو بڑے نعرے لگانے والے ہیں وہ آئے، یا ملتان میں ہیں وہ، یا لاہور میں اپنے سیاست چمکا رہے ہیں؟ بلوچستان گئے، وہ کوہاٹ گئے، کشتی ڈوب گئی، پتہ ہے نا، طالب علم ڈوب گئے 54 کے لگ بھگ۔ وہاں پہ بس میڈیا والے جاتے اپنے بس
چکروں کے لیے، سوال الٹے سیدھے کرنے کے لیے. تو دعا کی کسی نے کہا کہ ہم یہاں سے دعا تو کر سکتے ہیں نا ان کے لواحقین کے لیے. پشاور میں جو مسئلہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور ان کے ایسے واقعات سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے صحابہ کرام کی پیروی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیں. والسلام.